رمضان کے آتے ہی مسجدوں میں باہر آ جاتی ہے. وہ لوگ جو پہلے نماز نہیں پڑھتے ہوتے وہ بھی رمضان میں مسجدوں کا رخ کرنے لگ جاتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کسی کو کسی حال کے اندر رہنے نہیں دیتے. اب وہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو الگ مسئلہ، اب جب پڑھتے ہیں رمضان میں تو ان کو تم تو موسمی مسلمان ہو، تم کیا کرنے آگے ہو، پہلے تم پورا سال مسجد میں آتے نہیں ہو تو اب مسجد سے جاتے نہیں ہو. ایسا ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے پہلے. چلو وہ اب تو آئے، رمضان ہو سکتا ہے ان کی زندگی کے اندر انقلاب لے آئے، لیکن ہم ان کو جو ہے ابھی سے ہی یہ کرنے لگ گئے. تو یہ تو بہت ہی غلط چیز ہے. کہیں ہمارا ایسا کرنا ان کو مزید دور نہ کرتے. کیا بنے گا ہمارا کہ کوئی ہماری وجہ سے دین سے دور ہو جائے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کو مزید اپریشیٹ کریں اور مزید دین کی طرف لائیں. ان کو کہ ماشاء اللہ آپ نماز پڑھنے لگ گئے ہیں. اور یقیناً اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ رمضان ان کی زندگی میں انقلاب برپا کرتے. میری اپنی زندگی میں رمضان ایک جو ہے لائف چینجر منتھ ہے. میں پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا. رمضان کی ہی برکتیں حاصل ہوئی، اللہ کا کرم ہوا اور رمضان کی برکتیں اس نے مجھے عطا فرمائی کہ میں ایسا ہوا. رمضان میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. رمضان میں ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور پورا منتھ اگر ہم لگے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ منتھ گزرنے کے بعد بھی ہماری یہ عادتیں نہ چھوٹ سکیں اور ہم مزید اس کے اندر پکے ہو جائیں. اور ایسا ہی ہوا ہے، میرے اپنے ساتھ ہوا ہے. رمضان کی ہی برکتیں، رمضان ہی سے مجھے یہ سب حاصل ہوا. پہلے میں بالکل ایسا نہیں تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میرے اندر یہ جذبہ تھا کہ رمضان ہے تو سارے روزے رکھنے ہیں، ساری نمازیں پڑھنی ہیں. اور پھر اعتکاف کی جو برکتیں ہیں وہ بھی حاصل کرنے کا موقع ملتا تھا. اور پھر جب رمضان جا رہا ہوتا تو آنکھیں نم ہو جاتی تھی اور دل جو ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے. اور ہر بار اب ایسا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایسا کبھی فیل نہیں ہوتا تھا. لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو رمضان کے جانے کے بعد جو عادتیں رمضان میں میں نے اپنائی وہ میرے اندر پکی ہو گئی. تو اس لیے مہربانی کریں کہ آپ کسی کو بھی ایسے مت کہا کریں، بلکہ اس کو اپریشیٹ کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب جو رمضان کو سیریس لے گا تو وہ اس کو ارن کر لے گا اور رمضان اس کے ساتھ سچی والی دوستی نبھائے گا عام دنوں میں بھی. لیکن ہمارے یہاں پہ بہت ہی غلط رویہ پایا جاتا ہے. ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں خود بھی رمضان کو بھرپور پروٹوکول دینا چاہیے. ہماری اتنی مت ماری ہے کہ ایک ماہ آتا ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور ہم اس کے بھی روزے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہمیں روزے رکھنے چاہیے. یہ روزہ قضا کر دینے سے اتنے سال جہنم میں سڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مکمل روزے رکھیں، اچھے سے روزے رکھیں، اپنی سحری افطاری بھی ٹائم پہ کریں کہ جس سے ہمارا روزے کے اوپر کوئی خطرہ نہ ہو کہ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا. سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ ہمیں مینیج کر کے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کل تو کوئی حال نہیں ہے روزے ذرا ذرا سے کام، جی مجھے کام ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. ہمیں چاہیے کہ رمضان جب ہے ہم اپنے کاموں کو تھوڑا کم کر لیں، روزے رکھیں، اس کو نہ چھوڑیں، نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. لیکن یہاں پہ ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو قضا کرنے کا تو ارادہ ویسے بھی کسی کا ہوتا ہی نہیں. چھوٹ بھی جائے نا تو قضا والا تو سین نہیں پتہ نا کسی کو ایک قسم کا. ہاں چلے پیسے دے دیں گے، فدیہ دے دیں گے. فدیہ کے بھی معاملات علیحدہ ہیں. اگر آپ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا سفر میں مسافر ہیں تو آپ سے روزہ چھوڑا ہے اگر، تو اس کی آپ قضا کرتے ہیں تو قضا کرنے کی ہمت ہے تو کریں گے. اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کے اوپر ایسی بیماری ہے کہ کبھی صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، جیسے بزرگ ہوتے ہیں کوئی، تو وہ فدیہ دیں گے جن کے اوپر دوبارہ یہ حالت ہی نہیں آ رہی کہ جس میں وہ روزہ رکھ سکیں، تو وہ فدیہ دیں گے. یہاں پہ تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم فدیے بھی لگ جاتے ہیں. قضا کرنی پڑیں گے، فدیہ نہیں دینا. اور قضا کرنے سے بھی کوشش کریں کہ رمضان میں ہی روزے رکھیں. رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینے سے ساری زندگی بھی اس کی قضا کرتے ہیں تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے سارے روزے رکھیں. ذرا ذرا سی بات کے اوپر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہوگا؟ کام بہت ٹف ہے، یہ ہے، مر تو نہیں جائیں گے آپ. مرنے والی حالت اگر آپ کی ہو بھی جاتی ہے تو تب آپ روزہ توڑ دیں، تب تو ایک آپ کے اوپر سچویشن کریٹ ہوگی نا. ادروائز کیا؟ نہیں جی وہ بس وہ سگریٹ کی عادت ہے کسی کو، تو کسی کو کیا معاملہ ہے، کسی کو وہ ان سب چیزوں کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے ہوتے.
یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے. وہ حدیث ہے نا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لا رہے تھے 3 بار آمین بولتے ہوئے صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ معمول سے ہٹ کے آپ کا عمل تھا، کبھی ایسا نہیں آپ نے پہلے کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو وہ 3 دعائیں کرتے ہیں، تو جس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ جو شخص رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے تو اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. کس نے فرمایا؟ دعا کس نے کی اور آمین کس نے فرمایا؟ کیا اللہ ان کی آمین کو رد کرے گا؟ ایک بار سوچیں اس چیز کو کہ ہم نہ کچھ سوچے سمجھی روزے چھوڑ دیتے ہیں. مغفرت کرانا تو بہت دور کی بات ہے. روزہ نہ رکھنے کے اوپر بہت ساری وعیدیں ہیں، اور روزہ رکھنے کے اوپر تو ایسے ایسے ثواب ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک وہ جب وہ افطار کرتا جو اس کو وہ تب خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری وہ جب وہ اس کو روزے کے بدلے میں قیامت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. روزہ رکھا ہوا کسی نے تو وہ سب کے سامنے پانی بھی نہیں پی رہا، اکیلے میں بھی ہے تو پانی نہیں پی رہا، کتنا بجا کے رکھا. اکیلے میں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا سوائے اللہ کے. یہ انسان اور اللہ کا تعلق ہے. اس کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرمائے گا. روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. روایت میں آتا ہے کہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو. روزے دار کے لیے 7 دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور 8 کے 8 دروازے جو ہے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں. اتنی اتنی فضیلتیں ہیں روزے دار کے لیے، لیکن ہم یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھرپور انداز میں اچھی طرح روزے رکھنے والے بن جائیں. یہاں پہ رکھتے بھی ہیں تو کوئی حال نہیں ہے. سحری کا ٹائم گزر گیا ہوا ہے، اذانیں بھی ختم ہونے کا، تو اب ہمارا روزہ بند ہو رہا ہے. اور روزہ کھولتے وقت اتنی بے صبری ہوئی تھی افطاری کے وقت کہ ابھی چند سیکنڈ چند منٹ باقی ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کھجور منہ میں ڈال لی ہوتی ہے، تو پانی چڑھا لیا ہوتا ہے. کیا بنے گا؟ پورا دن بھوکے پیاسے رہے. اس کے علاوہ جو باقی ہمارے دن کے معاملات ہیں اس میں ہماری کیا حالت ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں. روایت پتہ نا کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور اپنے معاملات کو درست نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ایم ہی بھوکا ہی رہا ہے، پیاس ہی رہا ہے. روزہ سے بھی ہے کامل روزہ تو وہ ہے کہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ، اس کی زبان کا بھی روزہ، اس کے کان کا بھی روزہ. یعنی کہ آنکھ بے حیائی نہ کرے، زبان جو ہے کوئی غلط گفتگو نہ کرے، فضول نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، کسی غیبت نہ کرے، گالی نہ بکے. اور کان کا روزہ ہے کہ وہ کچھ برا نہ سنے. پیٹ سے روزہ، ہر چیز کا روزہ ہوگا دین وہ روزہ مانا جائے گا صحیح سے. ہم نے تو ہے بس بھوکے پیاسے رہ لیا تو ہم نے احسان کر دیا، ہم نے بہت چکا تیر مار دیا، ہم نے روزہ رکھ لیا تھا، نہ نماز پڑھی، بلکہ باقی سارے معاملات ہمارے ویسے کے ویسے، اور ہم نے جی ہم روزہ رکھ لیا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں تو وہ روزہ رکھنا نہیں آتا، روزے کے مسائل ہی نہیں ہمیں پتہ. جبکہ یہ ہر اس شخص کو پتہ ہونا چاہیے جس کے اوپر فرض ہو چکا ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے کیا معاملات ہیں، کیا مسائل ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر جو ہوتی ہیں، روزے کی قضا کیا ہے، روزے کا کفارہ کیا ہے، روزے کا فدیہ کیا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اب آپ کہیں یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ اتنا سب کچھ تو بول رہا ہے تو یہ بتا ہی دے بھلا. تو میں کوشش کرتا ہوں کچھ چیزیں بتانے کی، جو مجھے سوالات جو ہیں واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ملے تو ان کے اوپر جو ہے وہ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ مین مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا سحری کا کھانا پینا اذان کے دوران جاری رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں رکھا جا سکتا. اذان دی جاتی ہے نماز فجر کے لیے، اس کا سحری سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان ہوگی تو سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوگا تو چلو اس دوران ہم کچھ کھا لیتے ہیں جب تک اذان جاری ہے. ایسا بالکل بھی نہیں، یہ غلط کر رہے ہیں آپ. اور اگر آپ اس کو جاری رکھتے ہیں اور پھر بعد میں پورا دن روزہ بھی رکھتے ہیں، پورے دن بھوکے پیسے رہیں گے، آپ کا روزہ کوئی نہیں ہوگا. اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے. لوگوں کان لگا کے سنتے ہیں کہ بھی وہ فلانی مسجد کی آواز آ رہی ہے ابھی ہمیں، اوہ اچھا یہ ختم ہوئی ہے، دیکھیں یہ بھی آ رہی ہے، ابھی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے فلانی مسجد کی آ رہی ہے، ہاں ہاں کھاؤ پیو کھاؤ پیو ابھی تو لگے رہو. ایک چیز کو سمجھ لیں کہ یہ سحری کا وقت آیا، یہاں تک یہ اینڈ ہو گیا. اب یہ جب کروس ہو گیا دین فجر کی اذان ہوگی. فجر کی اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، تو اس کا سحری سے کوئی تعلق نہیں، سحری کا وقت پہلے ہی ختم ہو چکا ہے.
تو اس لیے ذرا مہربانی کریں، ایسے نہ کیا کریں، اپنا روزہ بچائیں، دوسروں کا بھی بچائیں۔ گھر میں ایک بندہ لگا ہوتا ہے کہ جی وہ ابھی ابھی تو وقت ہے، ابھی کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان اچھے خاصا ٹائم پہلے ہی انہوں نے سحری کر لی ہوتی ہے، لیکن بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی روزہ بند نہیں کر رہے جی، وہ بھی ہم بعد میں کریں گے، بھی پانی پیوں گا یا پانی پیوں گی روزہ بند کرتے ہوئے، بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے سحری کر کے، جیسے ہی وقت قریب ہو رہا ہے تو سائرن بج جاتا ہے، سائرن بج گیا، ٹھیک ہے، یہ اذان ہونا شروع ہوگی، اوہ لاؤ لاؤ پانی دو پانی دو، گیا روزہ آپ کا، اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہونا، آپ کا روزہ گیا۔ آج کل تو اتنا ایڈوانس دور آ گیا، بچے بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہیں، پراپرلی جو ہے آپ کو ٹائم ٹیبل مل جائے گا، آپ وہ استعمال کریں۔ دیکھیں اگر تو آپ کو کہیں پہ ٹائم مل بھی رہا ہے نا کہ یہ سحری کا ٹائم ہے، یہ افطاری کا ٹائم ہے، تو مہربانی کریں آپ سحری کے جو وقت آپ کو پتہ ہے اس سے 2 منٹ یا 3 منٹ پہلے ہی سحری بند کر لیں، روزہ اپنا بند کر لیں، اور جو افطاری کا ٹائم آپ کو پتہ ہے یا آپ نے کہیں سے دیکھا ہے یا آپ کو کسی نے سینڈ کیا تھا، اس کے 2 منٹ بعد کھول لیں، جہاں آپ نے اتنا دیر انتظار کیا تو اپنا روزہ بچا لیں 1-2 منٹ لیٹ کھول کے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ 2 منٹ اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے نہیں آپ کے روزے کچھ ہوگا، ہاں اگر 1 سیکنڈ پہلے بھی کھل گیا تو گیا روزہ آپ کا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کے اوپر اس کا خود کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا عمل وہ خود کرتا ہے کہ جس سے اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، احتلام ہونے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، فیمیل کے پیریڈ سٹارٹ ہو جائیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ 1 منٹ ہی افطاری میں کیوں نہ باقی ہو، ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جب تک ان کے یہ مخصوص ایام باقی رہیں گے وہ تمام روزے تو وہ نہیں رکھ پائیں گے، لیکن رمضان کے بعد پھر ان کو فرض روزے جو ہیں ان کی قضا دینی پڑے گی، ان کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہم لوگوں میں ایسا رجحان پائے نہیں، جو چیز چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی یا پھر روزہ چھوٹ گیا، رکھنے کا ذہن تو ہے ہی نہیں نا، قضا تو کرنی نہیں نا کسی نے بھی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قضا روزے بھی رکھیں، اور جو ہماری اس کے علاوہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ہم جو ہے ادا کریں۔ یہاں پہ یہ بات کلیئر کرتے چلیں کہ مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹے ہیں وہ ان کی قضا کرنی ہے، نمازوں کی نہیں۔ شریعت میں ہمیں ہر چیز کی اتنی چھوٹ ہے، اتنی آزادی ہے، لیکن پھر بھی ہم جو چند ایک ہم نے چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہم چیزیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رکھ کے سوتے رہنا کیسا؟ سوتے رہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا روزے کے اوپر، ہاں یہ نہ ہو کہ نمازیں قضا کر دے، تب تو سخت گناہ ہے، لیکن روزے کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، نمازیں اگر پڑھ لیتا تو پھر سوتا رہے، کیونکہ روزہ رکھ کے تو سونا بھی عبادت ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو آج کل کی موبائل جان کس کی چھوڑتے ہیں کہ جو سو جائے، تو اگر کوئی سو رہا ہے یا کسی بچے سو رہے ہیں تو ان کو سونے دیں، جاگے تو نیٹ فلکس لگا کے بیٹھ جائے گا، ویب سیریز کھول کے بیٹھ جائے گا، وہ گناہوں میں پڑتا چلا جائے گا، اس سے بہتر ہے ان کو کہ بیٹا سو جائیں۔ ہاں جی، روزے میں بلڈ دینا کیسا؟ جی روزے میں بلڈ دیا جا سکتا ہے، بلڈ دینے سے جو ہے کوئی بھی روزے پہ افیکٹ نہیں پڑتا، یعنی کہ حجامہ کروانے سے بھی روزے پہ افیکٹ نہیں پڑتا، یعنی کہ آپ کے جسم سے چیز بلڈ نکل رہا ہے نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے میں کچھ کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں کچھ کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ ہی جائے گا، ہاں ہو سکتا ہے بھولے سے، اگر دیکھیں جی اگر تو کوئی بھولے سے کھا پی جاتا ہے، یعنی کہ اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، دین اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے اور غلطی سے وہ کچھ لے جاتا ہے، جیسے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں یا ناک پہ پانی چڑھا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا روزہ ہے، آپ کو یاد ہے، لیکن وہ اتر گیا حلق سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن آپ کو یاد ہی نہیں ہے، آپ نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو موجے ماریں، نہیں ٹوٹا آپ کا روزہ، مزے کریں، اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا آپ کو۔ روزے میں تھوک اندر لے جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا اس طرح ہی کچھ مسکنسیپٹس ہیں وہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ تھوک یا بلغم روزے میں آپ اگر اپنا اندر لے جاتے ہیں باہر نکالے بغیر تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے پہ، کئی لوگ تو تھوکتے ہی رہتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، آپ اندر لے جا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی جو آتی ہے وہ بھی اگر خود بخود جتنی بھی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے پھر آ جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جو خود بخود بھی آئی ہے اگر اس کا کچھ چنا جتنا دانہ بھی واپس چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار ڈکار آتی ہے جس سے حلق کے اندر مرچیں لگنے لگ جاتی ہیں،
تو وہ بھی آتا ہے تو اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. اسی طریقے سے آنکھوں میں سرما لگانے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آپ کا کان پھٹا ہو تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے انداز میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.